اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آج کے سیشن کا آغاز ہم اس دعا سے کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے سینے کھول دے، ہمارے دل کشادہ کر دے، ہمیں حوصلہ اور سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبوب ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس پہ غور کرنے اور اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا یعنی سکستھ سیشن ہے، اور آج کے اس ٹاپک میں کہ قرآن کریم کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو ہمیشہ رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے جسم کو نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے نفس کو اور عقل کو کام کرنے کے لیے، اپنے اصل مقصد حیات کو معلوم کرنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے ہدایت کی اور صرف نگاہ کی نہیں بلکہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ یہ خالق حقیقی سے آتی ہے، اس ذات سے آتی ہے کہ جس نے ہمیں یعنی انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام، رسول علیہ السلام، نبی علیہ السلام بھیجے۔ اور قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے کامل، کہہ سکتے ہیں کہ آل راؤنڈر اور آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن مجید جو کہ ایک الہامی کتاب ہے، وہ نہ صرف انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کون سے اصول اپنانے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے، خالی دنیا میں نہیں بلکہ آخرہ میں بھی، تو اس کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور سیرت طیبہ کو اپنانا پڑے گا عملی نمونے کے طور پر۔ جیسے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ آیت ہمیں بہت کلیئرلی یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اگر ہم اپنا لیں تو پھر ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مکمل ماڈل ہے ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے۔ ہمیں کیسا بیہیو کرنا ہے، کیسے ریاکٹ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایکشن اور ریاکشن سے ایک چین کریٹ ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اس وقت ہوئی تھی، اس زمانے میں ہوئی تھی کہ جب اخلاقی قدریں ڈوب چکی تھیں، روحانی اور فکری زوال تھا۔ عرب کی سرزمین اس زوال کی ایک علامت تھی، لیکن ساتھ ہی یہ زمین ایک عظیم تبدیلی کا مرکز بھی بننے والی تھی۔ اگر آپ مکہ کی تاریخ کو دیکھیں، اس کی جغرافی کو دیکھیں اور روحانی لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہمیت رہی۔ خانہ کعبہ موجود تھا، اور خانہ کعبہ جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی یہ معلوم کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس دعا کا ثمر ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی تو حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یعنی کہ خانہ کعبہ کا اصل مقصد کیا تھا؟ توحید، لیکن اوور دا ٹائم یہ مقصد کہیں کھو چکا تھا۔ خانہ کعبہ تو موجود تھا، لیکن خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا جو اصل مقصد، اس کی اصل روح کھو چکی تھی۔ شرک عام تھا، بت پرستی عام تھی، اور جہالت نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ اچھا، عرب قوم کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ سے بہت بہادر، جنگجو، فیاض اور مہمان نواز قوم معلوم رہی ہے۔ زبان میں، ادب میں بہت مہارت رکھتے تھے، بہت مشہور شاعر گزرے، اور ان کے قبیلوں میں غیرت اور وعدے کو نبھانا
ایک بہت معروف بات تھی۔ لیکن ان اچھی عادات کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، ان میں شرک اور بت پرستی بہت عام تھی۔ جیسے کہ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ 360 سے زیادہ بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے۔ اسی طرح لڑکیوں کو آ، ایک عزت کے نام پر دھبا سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت اور کوئی حقوق نہیں تھے، وراثت میں انہیں مال کی طرح تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے انہیں مال کی حیثیت سے بہت اعلیٰ درجہ، ایک انسان کو جو اللہ تعالیٰ درجہ عطا فرماتا ہے اور جو حقوق ہیں وہ قرآن پاک نے عطا کی عورتوں کو، کہ جن کو مال سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح شراب، جوا، چوری، قتل، زنا، جھگڑے نسل در نسل چلتے تھے، اور یہ تمام کام بہت عام تھے، اور اس میں کوئی برائی یا قباحت بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، ایک فخر سمجھا جاتا تھا۔ اوکے، فاطمہ شاہد، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آئی تھنک آپ اسکرین پہ کچھ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے لائنز آ رہی ہیں، تو سب یہ پلیز آپ اس کو سٹاپ کر دیں، تھینک یو سو مچ۔ اب دیکھیں جو لڑکیوں کی پیدائش پہ جیسے ان کو فوراً زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے سورہ التکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی۔ قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت کے معاشرے کا جو ایک وحشیانہ یا جانوروں والا رویہ تھا، اس کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتی ہیں۔ اب دیکھیں دین ابراہیم کی بنیاد کیا تھی؟ دین ابراہیم کو ہم حنفی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، وحدانیت کی بات کی جاتی تھی، لیکن یہ تعلیمات تاریخ میں مٹ چکی تھیں۔ حج جو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا وہ ایک کاروبار کرنے والی جگہ بن چکا تھا، ایک تہوار بن چکا تھا، اور عبادات میں نمود و نمائش آ چکی تھی۔ ایون یہ بھی آپ ہسٹری کی بکس میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا چکے تھے، ان کے پیچھے بھاگتے تھے۔ سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو ایسے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی، جو عالمین کے لیے رحمت تھی اور ایک خوشخبری تھی۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیتا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک بہت ہی اعلیٰ معزز ترین قبیلے میں ہوئی جس کا نام بنی ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھا، اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کس سال ہوئی؟ عام الفیل میں، کہ جب ہاتھیوں کے لشکر نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے۔ اور اس سال کی بڑی اہمیت رہی۔ عام الفیل کے متعلق سورہ فیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ آیت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہونے والے عظیم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو اللہ کے خصوصی نظام کی علامت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شرک میں شامل نہیں ہوئے، اور ہمیشہ فطرت سلیمہ پر قائم رہے۔ اچھا، فطرت سلیمہ کو ہم تھوڑا سا یہاں دیکھیں گے کہ فطرت سلیمہ کا مطلب کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ الروم کی آیت نمبر 30، اس کو بیان کروں گی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی جو سچی فطرت ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ماحول، تربیت، آپ کے دوست احباب یا جو خواہشات ہمارے اندر جنم لیتی ہیں وہ آپ کی اس فطرت سلیمہ کو بدل دیتی ہیں، اس میں ملاوٹ کر دیتی ہیں۔
سورہ الدحا کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کو راستے کی تلاش میں پایا تو راہ دکھا دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جن گندگیوں کو دیکھا، جن جرائم کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ان سے بیزار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کے متلاشی رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق وحی کے ذریعے عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہرا میں جا کر تنہائی میں غور و فکر کرتے تھے، اور یہ تنہائی خالی ان کی جسمانی تنہائی نہیں تھی کہ لوگوں سے الگ ہو کے بیٹھ گئے، بلکہ ایک روحانی طلب تھی، کیونکہ وہ ایک سچا پیغام ڈھونڈ رہے تھے، ہدایت ڈھونڈ رہے تھے۔ اچھا دیکھیں، یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے ایک سچے پیغام کو اپنے اندر جذب کرنا ہے تو اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر خاموشی ہو، خلوص نیت ہو، اور غور و فکر کرنے کی عادت ڈیولپ ہو چکی ہو۔ اور مزید یہ کہ دیکھیں، سچائی ہمیشہ پہلے اندر آپ کے جنم لیتی ہے، شور سے، ہجوم سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کی جہالت سے اور ظلم سے بہت بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہدایت کے لیے تیار کیا، اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ سورہ العلق کی آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق فرمایا، خلق کیا انسان کو لہو کی پھٹکی سے۔ پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بڑا کرم والا ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا انسان کو جس کا نہ علم رکھتا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اقرا کا لفظ آیا ہے جس کا مفہوم ہے پڑھ۔ یہ خالی عام پڑھنا نہیں ہے، بلکہ علم سے، شعور سے فہم کی دعوت دیتا ہے۔ بسم ربی کا یعنی کہ کہا گیا کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ اللہ سے جڑا ہے۔ حقیقی علم یہی ہے۔ اسی طرح قلم کی اہمیت، تحریر، جس کا مقصد تھا کہ سیکھنے سکھانے کا نظام قائم ہو، پہلے بندہ خود سیکھے اور پھر آگے سکھانے کے بھی قابل ہو۔ تو یہ آیات جو ہے، یہ تمام جو نبی تحریک ہے اس کی بنیاد ہے کہ وحی کا آغاز جو ہے وہ علم، شعور اور روحانی جستجو سے ہوا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کا پیغام جو ہے وہ ہمیشہ پہلے ایک فرد کے لیے ہے، ایک نظام کے لیے اس وقت آتا ہے جب ایک انڈیویجول کی تعلیم و تربیت ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہر انسان بدلتا ہے، اندر سے بدلتا ہے، تو اس کے ارد گرد پھر تمام معاشرہ اور دنیا بھی بدلتی ہے۔ اور جو سبق ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، لیکن خالص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، اور غور و فکر اور تدبر کی جس کی دعوت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بار بار دیتا ہے، اس کی تلاش میں ہمیں اپنی ذات کو جھونک دو، لگا دو، تمام کوششیں لگا دیں، تبھی ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وحی کا نزول جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا نقطہ آغاز اور علم، شعور اور وحی کا دروازہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ولادت ایک اندھیری رات جیسا تھا جس میں چراغ جلانا ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا دنیا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ ایک انقلابی واقعہ ہے جس نے نہ صرف تمام عرب بلکہ پوری دنیا، آنے والی تمام تاریخ کے نقشے کو بدل دیا۔ یہ واقعہ، وحی کا واقعہ، ایک غار میں خاموش تنہائی سے شروع ہوا تھا، مگر آج آپ دیکھیں تو کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک انسان پر خالی وحی کا آغاز نہیں تھا، بلکہ انسانیت کو بیدار کرنے کا آغاز تھا، اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کرنے کا آغاز تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنے معبود حقیقی سے جوڑنے کے عمل کی شروعات تھی۔ باس کا لفظ اگر ہم دیکھیں تو عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے کہ اٹھانا، بیدار کرنا، روانہ ہونا۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان کیا سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں: وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے،
اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ آیت باسط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بنیادی مقاصد کو بیان کرتی ہے: تلاوت یعنی وحی کی زبان میں پیغام پہنچانا، تزکیہ اندرونی پاکیزگی ہمارے نفس کی پاکیزگی، اور تعلیم یعنی شعور، فہم، حکمت کا عطا ہونا۔ پہلی وحی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام کا حکم عطا ہوا، جیسے سورہ المدثر کی آیت 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے اوڑھنے والوں، اے اوڑھنے والے، اب اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھو۔ اس وحی میں ہمارے لیے سبق چھپا ہوا ہے کہ سچائی ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہر طرح کا آرام آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ صرف جاننا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ راہ حق میں عملاً آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سفر میں پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا نفس پاک ہو، سچا ہو، آپ کی نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ پہلے 3 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام میں گزارے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل تھے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو چینج لے کر آتے ہیں تو اس کی جو بنیاد ہے وہ سچے اور خالص لوگوں پر ہوتی ہے، نمبر کے اوپر بیس نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جس میں صبر، استقلال اور اعلیٰ اخلاقی استقامت کی روشن مثالیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کا اکثر حصہ مکی دور میں نازل ہوا اور اس میں توحید کی، رسالت کی، آخرہ کی، انسانی نفس کی پاکیزگی کی، غور و فکر کی بات کی گئی، اس کی ترغیب دی گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جو ہر عمر کے لوگوں کے لیے کردار سازی، دعوت حق اور معاشرتی تبدیلی کا ایک مکمل ماڈل پیش کرتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دعوت عام شروع کی تو سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو مخاطب کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الشورى کی آیت نمبر 214 میں فرماتا ہے: اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ بالکل، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور شرک سے باز رہنے کا پیغام دیا تو یہ بات ان کو ناگوار گزری، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا آغاز کر دیا گیا، کیونکہ توحید کا پیغام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے تھے اس میں ان کے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے معبودوں کو جھٹلایا گیا تھا، جو انہوں نے اپنے رولز بنا رکھے تھے، قوانین بنا رکھے تھے، جو ان کے نفس کو بھرتے تھے، ان کو جھٹلایا جاتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں برابری کی، مساوات کی بات تھی، اور یہ پیغام قریشی سرداروں کے غرور کے خلاف تھا۔ اسی طرح آخرت کی جزا اور سزا ان کے ظلم کے نظام کو چیلنج کرتی تھی۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے جو تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ بیان کیا جاتا ہے، اگر تاریخ میں دیکھیں، کہ آ، جو غلام اسلام قبول کرتے تھے ان کو ان کے کفار مالک اس حد تک اذیتیں دیتے تھے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت مشہور تاجر بھی تھے، آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 200 سے زائد غلاموں کو منہ مانگی قیمت پر آزاد کیا۔
لوگوں کو تنگ کرنے کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تنگ کیا جانے لگا۔ کبھی انہیں مجنو کہا جاتا، کبھی شاعر کہا جاتا، کبھی کاہن کہا جاتا۔ اس بات کی انفارمیشن ہمیں اللہ تعالیٰ سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 میں فرماتا ہے۔ اور وہ کہتے کہ وہ تو مجنون ہے، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں جو کفار تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، وہ لوگ یہ بھول چکے تھے کہ انہیں مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد ان کو اپنے ان ظلم اور زیادتیوں کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹو گے؟ تو اس حقیقت کو تو بھلا ہی چکے تھے۔ وہ لوگ یہ بھول چکے تھے کہ اصل کامیابی تو تب ہے کہ جب آپ اپنی ذات کو دنیا کے گناہوں سے، آلودگی سے محفوظ کریں گے، اپنے نفس کو پاک کریں گے۔ اپنے نفس کی غلامی میں بہت مشغول تھے وہ لوگ۔ سورہ الشمس کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 9 میں، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کفار کی تمام تر مخالفتوں، اذیتوں اور تکالیف کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی دعا کی، جو کہ بخاری شریف اور صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والوں نے بھی اس قدر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ اس مثال کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ یہ سب قرآن کریم کی آیت جو سورہ نحل کی 127ویں آیت ہے، اس میں اس طرح سے بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کے ساتھ کی بدولت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیشتر جگہوں پہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح صبر جمیل کی بھی بات کی گئی کہ جس کا مظاہرہ ایمان لانے والوں نے پیش کیا۔ مکی دور کی اس جد و جہد میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ مخالفت اور تنقید حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت کا ذریعہ ہے۔ حق کی دعوت صبر، محبت، علم اور کردار سے پھیلتی ہے، غصے اور جبر سے نہیں پھیلتی۔ کیونکہ دیکھیں، پیغام حق کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کا اندر بدلے، اور جب انسان کا اندر بدلتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الرعد کی آیت نمبر 11 میں بڑا کلیئرلی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہجرت نبی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف کی، یہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم نقطہ ہے کہ جہاں سے دعوت حق نے ایک نئے مرحلے میں قدم رکھا۔ مکہ میں دعوت، شعوری ترقی اور صبر کے بعد اب مدینہ میں ایک عملی نظام زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ گویا ہجرت صرف مقام کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ سوچ کی، معاشرت کی، قیادت کی تبدیلی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا سفر صرف اعتراف سے نہیں ہے، بلکہ قربانی دینی پڑتی ہے، آپ کو عملی اقدام اٹھانے پڑتے ہیں۔ مکی دور کے آخری سالوں میں قریش نے مسلمانوں پر ظلم کی شدت بڑھا دی، ان کے روزگار چھینے، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک انہیں گھاٹی میں سمیٹ دیا گیا، بے وطن کیا گیا۔ قرآن کریم سورہ النحل کی آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جو فتنے کے بعد ہجرت کریں، پھر جہاد کریں اور صبر کریں، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کی ہجرت کا جب علم ہوا مکہ کے قریشی لوگوں کو، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے، منصوبہ سازی شروع کر دی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام منصوبوں کی خبر دی اور ان کے ارادے ناکام ہو گئے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب آپ کے بارے میں منصوبہ سازی کر رہے تھے کافر تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو خارج کر دیں، اور انہوں نے منصوبہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک منصوبہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔
اس موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلا کر رات کے اندھیرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے کچھ کفار غار تک بھی پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ خیریت سے حفاظت سے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہر زبان پر جان نبی جان رسول کے الفاظ جاری تھے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، سب خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اشعار پڑھتے تھے، طلع البدر علینا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ کے در و دیوار نے ایک نئے نظام کے لیے، استقبال کے لیے خود کو کھول دیا۔ جہاں ہجرت کرنے والوں نے قربانیاں دیں، وہاں مدینہ کے انصار نے جذبہ اثار کا مظاہرہ کیا، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الانفال کی آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کی، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور نصرت کی، وہی حقیقی مومن ہے۔ یعنی کہ ہجرت جو ہے وہ صرف آپ کی جسمانی موومنٹ یا فزیکل موومنٹ نہیں ہے کہ ایک مقام سے آپ دوسرے مقام پہ شفٹ ہو گئے، بلکہ فکری غلامی سے آزادی ہے، مادہ پرستی سے روحانیت کی طرف، اور ظلم چھوڑ کر عدل کی طرف بڑھنے کا نام ہے۔ جیسے آج کے دور میں ہم اپنی دنیاوی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں، جو ہمارے ارد گرد برائیاں ہیں، سوشل میڈیا ہے، معاشرے کی برائیاں ہیں، ہم ان کو چھوڑیں، ان میں وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں، ہم نفرت کو محبت سے بدلیں، جبر کو انصاف سے بدلیں، اور امید کی طرف سفر کریں۔ یہ بھی ہجرت کا نام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری صرف ایک شخص یا قوم کی آمد نہیں تھی، بلکہ نظام خداوندی کی عملی تنصیب کا آغاز تھا۔ قرآن کریم نے جس عدل کے نظام کی بات کی، رحم کی، مساوات، برابری کی بات کی، اور انسانی شعور کی جو اصل تعلیم دی تھی، وہ صرف آیات میں اب نہیں رہنے لگی تھی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ایک ریاستی حقیقت میں ڈھلنے کا ٹائم آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی، جو نہ صرف عبادت کا مقام تھا بلکہ وہاں پر مشاورت ہوتی تھی، تعلیم و تربیت ہوتی تھی، اور عدل و قانون کا مقام بنی وہ مسجد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ النور کی آیت نمبر 36 میں، ان گھروں میں جنہیں اللہ نے بلند کرنے اور ان میں اپنا نام لینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا عملی رشتہ قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح انصار نے اپنے مال و دولت کو مہاجرین کے ساتھ برابر کا تقسیم کیا۔ یہ وہ مثالیں ہیں کہ جن کی بنیاد قوم پہ نہیں ہے، قبائل پہ نہیں تھی، نسل زبان پہ نہیں تھی، بلکہ ایمان پہ تھی، قربانی پہ رکھی گئی تھی۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن تو بس بھائی بھائی ہیں۔ اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی قبائل، انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک تحریری معاہدہ بھی کیا۔ یہ معاہدہ دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا کہ جس میں نہ صرف مذہبی آزادی دی گئی تھی، عدل اور انصاف کی بات کی گئی تھی، اقلیتوں کے حقوق بیان کیے گئے تھے، اور اجتماعی دفاع کو تحفظ دیا گیا تھا۔ قرآن کریم عدل کے بارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 58 میں بیان کرتا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو،
اور آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل کو یہودیوں کے ساتھ اور باقی قبائل اور دیگر مذاہب کے بھی جو لوگ تھے ان کے درمیان بھی اسی عدل کی بات کی۔ مدنی ریاست جو قائم کی گئی تھی، وہاں پہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ فیچر تھا وہ عدل تھا، اور یہی قرآن کریم کا اصول بھی رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ روک دے، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ اسی طرح اس ریاست میں زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا، جو کہ معاشی نظام کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں کہ دراصل صدقات فقراء اور مساکین اور عاملین اور تالیف قلوب یعنی دلوں کو بدلنے کے لیے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ معاشی تقسیم کا وہ اصول ہے جو مال کو جمع کرنے سے روکتا ہے، اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن کی بات کرتا ہے، اور ضرورت مندوں کو ان کا حق دیتا ہے۔ مدنی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان جنگوں کا بنیادی مقصد جاہریت یا ظلم دکھانا یا اپنی پاور دکھانا نہیں تھا، بلکہ دفاع کرنا تھا، امن کو قائم کرنا تھا، اور فتنے کو خاص طور پر ختم کرنا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین مکمل اللہ کا ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنگ کے بجائے امن کو ترجیح دی، جس کی ایک بہت بڑی مثال صلح حدیبیہ ہے، کہ جس کے معاہدے میں بہت ساری ایسی شرائط تھیں کہ جن پر بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ خوش نہیں تھے، اور بظاہر مسلمانوں کے حق میں یہ شرائط نہیں لگتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قرآن پاک کی تعلیمات کو تحریر، فہم اور عمل میں بدلا، کہ جس کے نتیجے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ کیونکہ ان کی خوبی کیا تھی؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، علم، عمل اور دعوت حق ہے۔ یہی بنیاد ایک اسلامی ریاست کی ڈالی گئی۔ اسلامی ریاست کی بیس یا بنیاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ حق و انصاف کے ساتھ تمام شعبوں میں کام کرنا تھا، کمزور لوگوں کو تحفظ دینا تھا، اور خاص طور پہ انسانی شعور کو بیدار کرنا تھا، تدبر اور فکر کی طرف دعوت دینا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایمان، اخوت، عدل، شعور اور قربانی جمع ہو جائیں تو دنیا میں ایک مثالی ریاست قائم ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو قرآن پاک خود یہ تعریف فرماتا ہے سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن حکیم کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر رویہ اور ہر تعلق قرآن کی جیتی جاگتی تفسیر ہے، اور اس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک اخلاقی انقلاب کا راستہ ہے۔ جیسے کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اس عملی زندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جہاں پر دشمنی کے جواب میں نرمی اپنائی جاتی ہے، ظلم کے مقابلے میں عدل اپنایا جاتا ہے، غرور کے بجائے عاجزی اپنائی جاتی ہے، اور نفرت کی جگہ محبت سے ہی عالم کو فتح کیا جاتا ہے۔ تو آج کے اس فتنے والے دور میں ہمیں جس اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے، یہ انقلاب صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ جتنی بھی
یہ گفتگو اور یہ شیئر کی گئی ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے۔ جس طرح سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کو بدلنا ہے۔ جب تک ہم اپنا آپ نہیں بدلیں گے، اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے، اس کو سرنڈر نہیں کریں گے اللہ کے سامنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سامنے، تب تک ہم پر جائز ہی نہیں کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کی شکایت کریں، ان کے ظلم و زیادتی کی بات کریں۔ جب ہم اندر سے بدلیں گے تو ہمارے ارد گرد یہ زمانہ بھی بدلے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس سفر کا جو آغاز کرنا ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ اپنے نفس کی اصلاح سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے آج کی گفتگو۔ اگر اس سلسلے میں آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ضرور بیان کریں۔ اور مین وائل کسی کا کوئی سوال یا اگر کسی کے ہینڈ ریز ہوا ہے، دیکھیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پریکٹیکل چیزیں بہت ضروری ہیں اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہاں ہم ہر روز ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی پریکٹس شروع کریں گے۔ ایک دم سے بہت بڑا چینج لانا ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم کوئی اچھا عمل اختیار کرنا شروع کریں، خاص طور پہ وہ معاملات کہ جہاں پر ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے۔ اس کا ایک بہت آسان سا ٹپ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسا لمحہ آئے کہ جہاں پہ آپ کو سوچ و فکر کرنی پڑے کہ اچھا یہاں پہ کیسا بیہیو کیا جائے، تو یہ سوچیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ریاکٹ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے۔ اور اس فکر کو اپنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کریں۔ جس طرح پہلے بھی سیشنز میں اسی بات کی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یا پوری سیریز پڑھ لی، آپ نے تمام سیشنز اٹینڈ کر لیے تو کام ہو گیا۔ نہیں، روز تھوڑی تھوڑی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ ہونے کا، جس کو ہم اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ کیونکہ جتنا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں گے، اتنا ہی ہم اپنے معبود حقیقی کو پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں ہدایات اور ایک عملی جس کہتے ہیں پریکٹیکل سٹیپس عطا کیے ہیں کہ کس طرح ہم معرفت الہی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر ہم اس سیشن کو کلوز کریں گے، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہے وہ 11 اکتوبر کو ہوگا، ہفتے کے دن پاکستان رات 8 بجے، اور اس میں جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے پہلے 40 سال۔ تو اب ہم اس دعا سے کلوز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور کر دے، ہمارے اعمال کو اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے، اور ہمیں دنیا اور آخرہ میں کامیاب فرما۔ اے اللہ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما کہ جن پہ تیرا فضل اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو کل عالمین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آپ لوگوں نے مزید اگر اس پہ اپنا کوئی تدبر یا فکر، کوئی بات شیئر کرنی ہو تو اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں آپ
اپنے پیغامات اور جو تفکر ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ میسیجز کیا ہیں دیکھ لیں، ایک منٹ۔ جی، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے رات 8 بجے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔